چھنکار کی ہے، جھنکار کی ہے، موسیقی کی ہے۔ نبیوں کی دعوت قرآن کی ہے، توحید کی ہے، رسالت کی ہے۔ شیطان دنیا کا گرویدہ بناتا ہے، نبی جنت کا گرویدہ بناتے ہیں۔ شیطان دنیا کا فقر دکھاتا ہے، نبی جہنم کی آگ دکھاتے ہیں۔ شیطان فیصل آباد کو جنت دکھاتا ہے، نبی اللہ کی جنت کو جنت دکھاتے ہیں۔ شیطان پیسے میں سب کچھ دکھاتا ہے، نبی اللہ میں سب کچھ دکھاتے ہیں۔ شیطان دنیا کو سرسبز بنا کے دکھاتا ہے، نبی جنت کو سرسبز بنا کے دکھاتے ہیں۔ شیطان جھوٹ میں نفع دکھاتا ہے، نبی سچ میں نفع دکھاتے ہیں۔ شیطان لذتوں میں اطمینان اور سکون دکھاتا ہے، نبی اللہ کی یاد میں اطمینان اور سکون دکھاتے ہیں۔ شیطان آوارگی میں کامیابی دکھاتا ہے اور نبی اللہ کی اطاعت میں کامیابی دکھاتے ہیں۔ شیطان ماں باپ کا گریبان پکڑنا سکھاتا ہے اور نبی ماں باپ کے آگے بچنا سکھاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، کاش میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی بڑی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، اور میں عشاء کی نماز کے لیے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور اس میں سے منہ نکال کے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان، میں نماز پھر پڑھ لوں گا، پہلے آپ کی پکار پہ لبیک کہوں گا۔ یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ ماں باپ کے آگے بچھ جاؤ۔ شیطان کی دعوت ہے کہ ماں کون ہوتی ہے، پیو کون ہوتا ہے، جو کرنا ہے اپنی مرضی سے کرو۔ شیطان کی دعوت خون کو سفید کرنے والی ہے، نبیوں کی دعوت خون کو رنگ دینے والی ہے۔ شیطان کی دعوت مکر و فریب کی ہے اور نبیوں کی دعوت صدق و وفا کی ہے۔ شیطان کی دعوت غداری کی ہے اور نبیوں کی دعوت وعدہ کے وفا کرنے کی ہے اور جفا سے بھاگنے کی ہے۔ شیطان کی دعوت جوئے کی ہے، فریب کی ہے، فراڈ کی ہے، سود کی ہے۔ نبیوں کی دعوت حلال کی ہے، مزدوری کی ہے، مزدوری کر لے، روکھی سوکھی حلال کھا لے، سود کے چکر میں نہ پڑ۔ انعامی بانڈ خرید کر دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میرا بانڈ کٹ، میرا 5 کروڑ دا بانڈ کٹ۔ یہ اللہ تعالی کا مذاق اڑانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا وہی اللہ سے مانگ رہے ہوں۔ اللہ نے کہا جوا حرام، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شراب، یہ جوا، یہ سب گندگی ہے، چھوڑ دو۔ اور یہ بانڈ خرید کر کے یا اللہ میرا بانڈ کاٹ دے، یا اللہ میرا بانڈ کاٹ دے۔ میں نے اپنے کانوں سے ایک عورت کو سنا، یا اللہ میرا 5 کروڑ دا بانڈ کاٹ دے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، کانوں سے سن کے کہہ رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اکمل کر دیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اب سارے عالم کا نبی یہی ہے، انسانوں کا بھی نبی ہے، جنات کا بھی نبی ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اور یہ انسانوں کے لیے بھی نبی بن کر آیا، بعد کے زمانوں کے لیے بھی نبی بن کر آیا ہے۔ 23 برس کی زندگی لے کر اب اللہ کے پاس واپس چلا گیا ہے۔ آپ کے بعد یہ امت قائم مقام ہے، یہ امت ساری دنیا کے انسانوں کے لیے محسن اعظم ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راہبر ہیں، ہادی ہیں۔ ان کے مرد، ان کی عورتیں، ان کے پڑھے لکھے، ان کے ان پڑھ، ان کے غلام، ان کے آقا، ان کے مالدار، ان کے فقیر، ان کے بادشاہ، ان کے وزیر، ان کے چپڑاسی، ان کے ڈرائیور، ہر شخص ساری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ پاک زندگی بتانے کا ذمہ دار ہے جس کو اللہ نے آسمان سے نبیوں پر اتارا، اور نبیوں نے جان اور مال اور خون کی قربانیاں دے کر اس کو ہم تک پہنچایا۔ یہ زندگی لے کر انہوں نے تلوار اٹھائی تھی، ایسے نہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہنے لگا یزدجرد، اگر ہم تمہاری دعوت کو قبول کر لیں تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یہیں سے واپس چلے جائیں گے، پھر لوٹ کے کبھی تمہارے دیس نہ آئیں گے۔ ہمیں تمہارا ملک نہیں چاہیے، ہم یہ چاہتے تم کلمہ پڑھ لو، تم ایمان والے بنو، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ یرموک کی جنگ میں لشکر آمنے سامنے ہیں تو رومی سردار جرجا وہ باہر نکلتا ہے، یہ بڑا شاہ سوار تھا، سارے روم کا مانا ہوا، تو اس نے کہا خالد میرے مقابلے میں آئے، خالد میرے مقابلے میں آئے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار ہیں،
سالار عام طور پہ نہیں نکلتے تھے، اوروں کو بھیجتے تھے کہ اگر سالار شہید ہو جاتا ہے تو سارے لشکر پہ اثر ہے، تو کہا خالد میرے مقابلے میں آئے. تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ جب ان الکریم اذا دعی فاستجاب، جب کریم کو، جب سردار کو کوئی پکارے تو جواب نہ دینا بڑی جفا ہے، مجھے ہی نکلنا پڑے گا. تو یہ نکلے ہیں، آگے وہ کھڑا ہوا ہے، اس نے تلوار نہیں اٹھائی، اس نے گھوڑے کو ایڑ نہیں لگائی. تو خالد بن ولید حیران ہیں کہ یہ تلوار کیوں نہیں اٹھا رہا. مسلمان کبھی پہل نہیں کرتا، کافر کی طرف سے پہل ہوتی ہے ظلم کی، پھر اس کے مٹانے کے لیے ایمان والا اٹھتا ہے. تو انہوں نے بھی تلوار نہیں اٹھائی. قریب ہوتے 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 دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں ایسے آپس میں مل گئیں. اختلفت اعناق فرسیہما. تو جرجا کہنے لگا خالد شریف آدمی جھوٹ نہیں بولتا، کچھ پوچھوں گا سچ بتانا. کہ بولو. کہ تمہارا نام سیف اللہ کیوں ہے؟ تم پر اللہ نے تلوار اتاری ہے کوئی؟ کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، ہم اسلام کے بڑے دشمن تھے، پھر اللہ نے ہمارے دل میں ایمان کی روشنی کو ڈالا. پھر موتا کی ایک جنگ تھی جس میں مسلمان گھر گئے تھے اور پہلے سالار حضرت زید شہید ہو گئے. ہمارے نبی جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے، 700 میل کے سفر سے یہ دیکھ کر بتا رہے تھے. زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، شہید ہوا، وہ گیا جنت میں. پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، شہید ہوا، وہ گیا جنت میں. پھر جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا وہ گیا جنت میں. پھر جھنڈا گر گیا. عبداللہ زید شہید ہوئے، جھنڈا جعفر نے اٹھایا. جعفر شہید ہوئے، جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا. عبداللہ شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا. تھوڑی دیر کے لیے جھنڈا گر گیا. جھنڈے کا گر جانا بڑی خوفناک علامت ہوتی تھی، شکست. تو ایک دم ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالیٰ نے بھاگ کے جھنڈا اٹھا لیا اور اونچا کر دیا. کہ بولو یہ جھنڈا کون لے گا؟ تو لوگوں نے کہا تو ہی لے. ثابت بن اقرم بدری صحابہ میں سے، بدری صحابہ 313 میں سے ہیں. کہ نہیں، میں اس کا اہل نہیں، کسی اور کو دو، میں نہیں اٹھا سکتا، کسی اور کو دو. مجمع میں سے کوئی بولا، کون بولا کچھ پتہ نہیں، خالد کو دو. تو خالد ابن ولید کہنے لگے میں تو نیا آدمی ہوں، مجھے کیوں دیتے ہو، کسی پرانے کو دو. تو لوگوں نے کہا نہیں، خالد 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 خالد. تو حضرت خالد نے جھنڈا اٹھا کر تلوار کو یوں نکالا ہے. تو ایک دم اللہ کے نبی نے کہا، ادھر یوں تلوار ہلی، ادھر آپ نے کہا اب اللہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکال دیا. ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ. اس دن حضرت خالد فرماتے میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں لڑتے لڑتے، اور 3000 کے ساتھ 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دی. تو فرمانے لگے میرے نبی نے مجھے سیف اللہ کہا، اس لیے مجھے سیف اللہ کہا جاتا. کہ اسلام کیا ہے؟ بات کی. کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ کہ تیرے لیے ہم سے بھی زیادہ ہے. دیکھو کیسی حکمت کی بات فرمائی ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ ہم نے نبی کو دیکھا، قرآن کو اترتے دیکھا، فرشتوں کو اترتے دیکھا، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، تم بن دیکھے ایمان لاؤ گے، تمہارا ایمان ہم سے افضل ہے. کہ چل پھر مجھے کلمہ پڑھا. سالار سپہ سالار اور یرموک کی جنگ فیصلہ کن جنگ تھی. فیصلہ کن جنگ دمشق سے قریب یہ جنگ لڑی گئی تھی. یرموک پہاڑوں میں ایک اونچا میدان ہے. 9 دن یہ جنگ مسلسل چلی تھی. تو ادھر ایک آدمی کہہ رہا مجھے کلمہ پڑھاؤ. تو خالد ابن ولید نے اس کو لیا اور سارے لشکر کو چھوڑ کر خیموں کی طرف نکل گئے. جب رومیوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا سردار ہی گیا، سب سے بڑا شاہ سوار گیا، تو انہوں نے ایک دم حملہ کر دیا. ادھر سالار لشکر ایک آدمی کو کلمہ پڑھانے کے لیے جنگ چھوڑ کے خیمے میں چلا گیا ہے. ایک آدمی پر پوری جنگ کے ہارنے کا خطرہ مول لے لیا. ایک آدمی پر کہ یہ کلمہ پڑھ جائے گا. اس کو جا کے غسل کروایا، کپڑے پہنائے، کلمہ پڑھایا، پھر کہا میرے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ. کہا کیسے پڑھوں؟ کہا تم میرے ساتھ کرو جو میں کروں گا. اتنے میں جنگ اپنے شعلے بھڑکا چکی ہے
اور سالار کی عدم موجودگی اثر انداز ہو چکی ہے، اور مسلمان دبتے 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 اپنے خیموں کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے یہ سارا برداشت کیا ہے، پر ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا، اس کو انہوں نے اس پر ترجیح دی ہے۔ نماز پڑھائی تو کہا اب آؤ، پھر یہ دونوں ایسے نکلے جیسے شیر نکلتے ہیں کچھار سے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا اور رومی الٹے پاؤں بھاگ رہے تھے، اور عصر تک یہ یوں شانہ بشانہ لڑتے 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 جرجا شہید ہوئے۔ خالد کو کون شہید کر سکتا تھا، وہ تو سیف اللہ تھے۔ جرجا شہید ہوئے، اور زندگی میں یہی 4 گھنٹے ایمان تھا، 2 رکعت نماز تھی، اور ہمیشہ کی جنت کے وارث بن گئے۔ اس امت کی تلوار ملک فتح کرنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو ایمان پہنچانے کے لیے ہے۔ سالار اعظم ایک آدمی کے ایمان پر سارے لشکر کو چھوڑ کے خیمے میں چلا گیا۔ جبلہ بن ایہم مسلمان ہوا، غسانی، پھر مرتد ہوا، پھر استنبول چلا گیا۔ حضرت عمر کا دور تھا، حضرت عمر نے ایک وفد بھیجا۔ کیسر نے کہا تمہارا ایک عرب سردار ادھر رہتا ہے، یہ وفد اس سے ملا، اس وفد سے بات ہوئی۔ وفد کے لوگوں نے کہا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ کہ میں مرتد ہو گیا، میرے کلمے کا کیا فائدہ؟ کہ نہیں، نبوت کے دعوے کرنے والوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، آج وہ پکے مسلمان ہیں، تو بھی مسلمان ہو جا۔ تو وہ کہنے لگا میری 2 شرطیں ہیں، میں ہو جاؤں گا۔ کہ کیا؟ کہ ایک عمر اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے اور خلافت میرے نام لکھ کر دے تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جہاں تک بیٹی کا معاملہ ہے ہم ابھی ہاں کرتے ہیں، جہاں تک خلافت کا معاملہ ہے یہ سارے مسلمانوں کی چیز ہے، اس پر ہمارا کوئی دعویٰ نہیں۔ جب یہ وفد واپس آیا اور حضرت عمر سے ساری داستان سنائی تو حضرت عمر نے ہائے ہائے کر کے کہا ارے تم خلافت بھی مان جاتے، آگ سے تو بچ جاتا، تم خلافت کی بھی ہاں کر دیتے، جہنم سے تو بچ جاتا۔ ایک آدمی کو جہنم سے بچانے کے لیے وقت کا فاروق پوری حکومت دینے کو تیار ہے۔ پھر آپ نے ایک دفعہ دوبارہ وفد بھیجا تو اسے فرمایا کہ جبلہ سے کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے آ جاؤ، لڑکی بھی دے دوں گا، خلافت بھی دے دوں گا۔ جب یہ وفد استنبول کے دروازے میں داخل ہوا ہے تو آگے سے ایک جنازہ آ رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا ایک عرب سردار تھا، یہ اس کا جنازہ ہے۔ جبلہ بن ایہم، بدبختی غالب آ گئی، لیکن مزاج دیکھو مزاج کہ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کی حکومت دینے کے لیے تیار ہے، ایک آدمی جہنم سے بچ جائے۔ کہ انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا اور اس سے سیکھا۔ ثمامہ حکم بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کے سردار گرفتار ہو کر آئے، آپ نے دعوت دی، انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر پیچھے بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بس کریں، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاؤں، جائے جہنم میں۔ آپ نے حضرت عمر کی نہیں سنی، پھر دعوت دی، پھر دعوت دی، پھر دعوت دی، یہاں تک کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر آپ نے حضرت عمر، پھر حکم بن کیسان یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اس پر افسوس کیا کرتے تھے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ انہیں اپنے نبی کو دیکھا کہ ایک آدمی کے ایمان پر آپ کیا کر گزرے۔ چاچے کا قاتل حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی، ہمارے نبی نا ساری زندگی روئے ہیں، پر جتنا حمزہ کی لاش پہ روئے ہیں اتنا کبھی نہیں روئے۔ حمزہ کی لاش کو دیکھ کر آپ کی ہچکی لگ گئی تھی، یہ ہو رہا تھا۔ ہاں، بھائی بھی تھا، رضائی بھائی، چاچا بھی تھا، دوست بھی تھا، سردار بھی تھا، سید بھی تھا، آل بھی تھا۔ نسبتیں تو دیکھو، اور حال کیا پڑا تھا جب آپ نے آ کے لاش کو دیکھا؟ ناک کٹا ہوا تھا، سینہ چیرا ہوا تھا، کلیجہ نکلا ہوا تھا، اس کو چبایا ہوا تھا، آنتیں کاٹی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر آپ کی ہچکی لگ گئی اور اللہ کو جبریل بھیجنا پڑا۔ جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
آپ مت روئیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ اور میرے نبی نے کہا سید الشہداء حمزہ، قابیل پہلا شہید ہے دنیا میں، حابیل پہلا شہید ہے۔ حابیل سے لے کر سورج کے مغرب سے نکلنے تک جتنے شہید ہوں گے اس میں حسین جیسے شہید بھی ہیں، جتنے شہید ہوں گے ان سب کے آگے میرے چاچے حمزہ ہوگا اور اس کے ہاتھ میں شہیدوں کا جھنڈا ہوگا، اور ساری انسانیت کے شہداء سید الشہداء حمزہ، قیامت کے دن سب شہداء کا سردار حمزہ۔ یہ وہ درد آپ کے اندر میں اترا تھا کہ آپ نے اس وقت حکم دیا جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے، حکم دیا جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے۔ اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ وحشی کو کسی نے کہا ویسے تو نہیں بچے گا، اگر تو کلمہ پڑھ لینا تو تجھے کچھ نہیں کہیں گے، تیری جان بچ جائے گی۔ تو وحشی نے دیکھا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، طائف بھی فتح ہو رہا ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے منہ چھپایا، ایسے منہ چھپایا تو صرف آنکھیں نظر آ رہی، اور ہمارے نبی اپنی مسجد میں ایسے بیٹھے تھے کسی سوچ میں، ایک دم چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ فلم یروعہ الا بی قائما اشہد شہادت الحق۔ تو ویشی کہتے ہیں کہ جب میں نے زور سے کلمہ پڑھا تو آپ یوں بیٹھے بیٹھے ایسے ہوئے، یوں ہوئے، دیکھ رہے یوں بیٹھے تھے ایسے ہوئے، تو ایک دم ٹھک 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 تلواروں کے نکلنے کی آوازیں آئیں نیاموں سے۔ وہ آپ نہیں پہچانتے تھے، صحابہ پہچانتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ وحشی ہے، یہ وحشی ہے، آپ نے قتل کا حکم دیا ہوا ہے، اڑا دیں گردن۔ آپ کا دعوہ پیچھے ہٹ جاؤ، اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر۔ مسلمان ہو گیا ہے اور ایک کا مسلمان ہو جانا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے کہا وحشی انت، تو ہی وحشی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اقعد، یہاں بیٹھو، سامنے بٹھایا۔ کہا آپ فرمانے لگے میرا چاچا تو شیر نر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے شہید ہو گیا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، پھر آپ سے مانگتا ہوں، میں تو حمزہ کو سوتے میں بھی نہیں قتل کر سکتا، مجھے تو جبیر ابن مطعم نے کہا تھا کہ تم اگر علی کو قتل کر دو، حمزہ کو قتل کر دو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کسی ایک کو قتل کر دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، چونکہ بدر میں حضرت حمزہ نے طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا، مطعم کے بھائی کو، یہ ان کے غلام تھے۔ میں تو آپ کے پاس تو آ نہیں سکتا تھا کہ پہرا تھا، حمزہ کا میرے اوپر ایسا روب تھا کہ میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا، میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، اور میں چھپ کے وار کرتا ہوں، میں اس پہ وار کر سکتا ہوں جو غافل ہو، لیکن جب میں نے علی کو دیکھا تو اس کی تلوار کے ساتھ نظر بھی گھوم رہی تھی، میں نے کہا اس آدمی کو دھوکہ دینا مشکل ہے، یہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ پھر میں حمزہ کی تلاش میں نکلا تو میں نے ان کو دیکھا، وہ بس سیدھا ہی دیکھ رہے تھے، دائیں بائیں سے بے خبر تھے، اور ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور اس کے نیچے آنے والے گاجر کی طرح کٹ رہے تھے۔ تو میں ان کی گھات لگا کے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، اور ایک مکے کا سپاہی کہہ رہا تھا انہیں باندھ باندھ کے مارو، یہ وہ وقت ہے جب شکست ہو چکی تھی اور معاملہ بکھر چکا تھا، انہیں باندھ باندھ کے مارو۔ تو کہنے لگے میری طرف آ، میں تمہیں بتاؤں کیسے باندھ کے مارا جاتا ہے۔ وہ پیچھے بھاگا، وہ پیچھے ہٹا، یہ آگے بڑھے، اور کہا اتنی تیزی سے تلوار کا وار کیا ہے کہ گردن سے تلوار یوں پار ہوئی کہ خون کا قطرہ بھی نہ لگا، اس تیزی سے گردن، لیکن اس دوران میرے زد میں آ گئے۔ میں نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا میری زد میں ہے، میں نے اپنا برچھا نکالا اور اسے تولا، پھر اسے میں نے پھینکا کہ ان کے سیدھا جگر اور آنتوں کے پار ہو گیا۔ تو انہوں نے مجھے یوں مڑ کے دیکھا، تو انہوں نے جب مجھے یوں دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ مرتے مرتے بھی ان کا ایسا روب تھا میرے اوپر کہ میں بھاگ گیا وہاں سے کہ مجھے مار دیا جائے گا۔ پھر میں نے واپس آ کر اپنے برچھے کو اٹھایا اور واپس چلا گیا۔ یہ ساری کہانی آپ نے جب حضرت وحشی نے سنائی تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں پھر سیل رواں تھا اور داڑھی آنسوں سے تر تھی،
اور چچا کی یاد تازہ ہو گئی تھی. پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، وحشی جب میرے سامنے آیا کر، جب میری محفل میں آیا کر، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، تجھے دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے. جس کو دیکھنے سے بھی تکلیف ہوتی تھی نا، آپ نے اس کو بھی جنت کا راستہ دکھا دیا. وحشی کی فریاد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وحشی کو اس کا بدلہ چکانے کا موقع دیا. جب بنو حنیفہ میں مسیلمہ کذاب نبی بن کے کھڑا ہوا اور حضرت خالد ابن ولید جیسا شاہ سوار بھی ان پر پسینے پسینے ہو گیا لڑتے لڑتے، اور کبھی شکست، کبھی فتح، کبھی آگے کبھی پیچھے. بنو حنیفہ عورتوں تک پہنچ گئے لڑتے لڑتے. آخر برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارفجہ بن ہرسمہ، اور کہا ہمیں اندر پھینکو، ہمیں اندر پھینکو. تو برا بن مالک کو انہوں نے یوں ڈھال پہ بٹھا کر یوں نیزے سے جو پش کیا تو اڑتے ہوئے اندر باغ میں جا کے گرے. اور اس اکیلے شخص نے لڑتے لڑتے جا کے دروازہ کھولا ہے. پھر خالد ابن ولید اپنے لشکر کو لے کر اندر آئے ہیں تو مسلمہ کذاب اندر ایک ٹیلے پہ کھڑا تھا، ٹیلے پر کھڑا تھا، اور 1,00,000 کا لشکر اس کے گرد تھا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ہزار کو اندر داخل کر سکے. ایک دروازہ جو تھا تو انہوں نے ایک طرف سے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا. ایک طرف سے ایک صحابی ہیں